انگنت حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم رحمت دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزت و تکریم و تخشیم کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین، اسٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، زعماء ملت اسلامیہ، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص صدر اور صدر مجلس، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ میاں والی، عزت مآب جناب امیر خان نیازی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ ٹھٹھک جناب عزت مآب ایڈوکیٹ چودھری محمد نصر اللہ صاحب، عزت مآب جناب قاضی محمد مسعود اقبال صاحب، باقی تمام یہاں موجود ہیں، سب کے ناموں سے چہروں سے آپ شناسا ہیں، جناب سفیر خان صاحب، رحمانی صاحب، ایک نام بھی رہ گیا تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا، بالخصوص نقیب محفل عزت مآب میرے برادر محترم جناب راجہ محمد طارق صاحب، تحریک منہاج القرآن واقع تحریک منہاج القرآن ٹیکسلا کی تنظیمات کے کافی لوگ موجود ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے زیر اہتمام، جس کی یقینی طور پر کاوش میرے عزیزم قاضی احمد شیراز صاحب نے کی ہے، اللہ پاک ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے اپنے برادر محترم عزت مآب جناب قاضی خرم شیراز صاحب کو ابھی تازہ مدینہ المنورہ کی حاضری اور زیارت کرنے پر قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے صلے میں اللہ آپ کے والد گرامی کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے، آپ کی اہلیہ محترمہ کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے، اور مدینہ المنورہ کی اس بابرکت حاضری کے طور آپ کی والدہ محترمہ کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کا سایہ عاطفت اور ان کا سایہ دعا و الفت تادیر آپ کے سر و سر سلامت رکھے۔ معزز سامعین حضرات، کافی ٹائم بیت چکا ہے، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، کچھ مصروفیات بھی ایسی ہیں، تمام آپ کی ہوتی ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ درمیان میں ایک سلسلہ چلا تھا اعتراضات کا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد شریف پر، پھر اس کا جواب ہمارے عزیزوں نے دینے کی کوشش کی۔ میں یہیں سے سٹارٹ لیتا ہوں کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ میں آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی محافل کو سجانے کے فوائد اور اس کے ثمرات بیان کرتے ہوئے، اور بالخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک لمبی ترتیب ہے لیکن میں نے صرف 2 صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی کان رفیقی فی الجنہ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے آقا کے میلاد پر 1 روپیہ یا 1 درہم بھی خرچ کیا
آپ فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ جنت میں میرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ جنتی ہوگا میلاد منانے والا، اور پھر جنتی ہونے کے بعد یہ اعزاز ہے کہ وہ جناب صدیق اکبر کا ساتھی ہوگا، یعنی آپ کی قربت پہ ہوگا، آپ کی بیعت پہ ہوگا، آپ کی مجلس میں ہوگا۔ اور یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب دیکھنا، یہ پرکھنا یہ ہوگا کہ پھر جناب صدیق اکبر کہاں ہوں گے اس وقت، جنہوں نے لمحہ بلمحہ سرکار مدینہ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور آج بھی ساتھ ہے۔ تو یہ بات یقینی امر کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آقا کریم کے قدمین میں صدیق اکبر بیٹھے ہوں گے، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا میلاد منانے والا میرے پاس بیٹھا ہوگا، اور پھر جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہیں، اخی رسول، وصی رسول، داماد رسول، امین امانت رسول، جناب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی وسبب لقراءتہ۔ MSM کے لیے بھی یہ جملہ ہے، آپ میں سے جتنے بھی آباء محافل میلاد کا اپنے گھروں میں اپنی مساجد میں اہتمام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو حضور کے میلاد کی مجالس کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے مولا علی مشکل کشا نے عظیم جملہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے مولد شریف کی، میلاد شریف کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ سبب لقراءتہ، اور میلاد پڑھنے پڑھانے کا سبب بنتا ہے، ان کی مجالس کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، وہ جب بھی دنیا سے جائے گا یعنی اس کا خاتمہ بغیر ایمان کے نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ اسے موت نصیب ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور حضور کے میلاد کی تعظیم کرنے والا اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے پڑھنے یا پڑھانے کا سبب بننے والا اور اس کے اسباب کو مہیا کرنے والا اور ایسی مجالس کا انعقاد کرنے والا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جہاں بڑے بڑے اپنے اعمال کے حساب دینے والے کھڑے ہوں گے قطار میں، حضور کا میلاد کی تعظیم کرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ان مجالس متبرکہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ایسی مجالس میں آیا کریں اور ان مجالس سے استفادہ کیا کریں، کیونکہ ان مجالس میں اور تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے، صرف یار کی بات، اور یار کی بات کر کے اپنے دل کو تسکین دینے کی بات ہوتی ہے کہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک جملہ ایسا نکلے اور ایسا لمحہ ہمیں میسر ہو جو رقت قلبی کے ساتھ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو، اور وہ بارگاہ مصطفی میں مقبول ہو تو ہمارا برزخ کا مقام بھی اچھا ہو جائے، معاشر کا میدان بھی اچھا ہو جائے۔ یہ نیت رکھنی چاہیے، اور یقیناً اہل ایمان جب بھی مجالس ذکر مصطفیٰ میں بیٹھتے ہیں اسی نیت کے ساتھ، اور یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مجالس اور آپ کے ذکر کی مجالس کو یہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان مجالس، یہ حدیث کی روشنی میں جملہ ہے، بہت ساری حدیثیں اس میں، اور یہ اس کا نچوڑ ہے کہ جس مجلس میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے بندہ اٹھ کے گھر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ سب گناہ پہلے معاف فرماتا ہے۔ اس سے بڑا نہ کوئی صلہ ہے، اس سے بڑا نہ کوئی اجر ہے، اس سے بڑا نہ کوئی لنگر ہے۔ لنگر بھی سب سے بڑا یہی ہے، اجر بھی سب سے بڑا یہی ہے۔ اگر بندہ خلوص نیت کے ساتھ حضور کے ذکر کی مجالس میں بیٹھے،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت کو بیان کرنے اور ان کو سننے کے لیے بیٹھے، تو یہ حدیث نبویہ کی روشنی میں نے جملہ کہا، وہ بندہ گھر بعد میں جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معافی عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہم نے آج آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی اس مجلس کو سجایا۔ MSM نے کوشش کی، قاضی صاحب مدینہ المنورہ کی حاضری کر کے آئے، میں ایک جملہ ان کی نظر کر رہا ہوں، قاضی خرم شیراز صاحب کی نظر جملہ کر رہا ہوں، یہ صرف مدینہ نہیں دیکھ کے آئے، مدینے والے کو دیکھ کے آئے۔ اب کہیں گے جی ان سے تسلی کر لیں، ان سے پوچھ لیں، میں نے کہا ان سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، خود سرکار مدینہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری فکأنما زارنی، کائنات کا ہر بڑے سے بڑا آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جس زبان کی صداقت اور حقانیت کی ضمانت خود رب قدیر دیتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب تو اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، جب میں وحی کرتا ہوں تو اب یہ جملہ وحی خدا بزبان مصطفیٰ عطا ہوا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے مدینہ المنورہ آ کر میرے روضہ اقدس کی زیارت کی، میرے مزار کی زیارت کی، حضور نے فرمایا فکأنما زارنی، گویا اس نے میں محمد کی زیارت کی، فکأنما زارنی، گویا اس نے میں محمد کی زیارت کی۔ لہذا وہ کسی نے کہا تھا تو ملیوں تے ساجن ملسی ہن آساں لگ پئیاں، ساجن ملسی ہن آسان لگ پئیاں، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کا دیدار کیا ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں جنہوں نے اس جگہ کا دیدار کیا جہاں میں جلوہ فگن ہوں، گویا اس نے میں محمد کا دیدار کر لیا۔ اور پھر مقام و مرتبہ کیا پا کے آئے ہیں، لوگ تو شغلن بھی جاتے ہیں، لوگ شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، ایسا اس بات کی گواہ ہے، لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، شغل میلے کے لیے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اور جو خالصتاً جس کی نیت یہ ہو کہ میں رسول اللہ کے روضہ انور کی یا زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یا جو اپنے ساتھ احباب لے کے جا رہا ہوں ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور کی اور قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ بہت بڑا انعام لے کے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی ہے، میں اس کا شفیع ہوں۔ لہذا اس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ہم مجلس میں موجود ہیں، میں بارے دیگر خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ اگلے چند جملے کہنے لگا ہوں۔ MSN سے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کی جوانیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، علم و عمل و فضل میں برکتیں نصیب فرمائے، اور آپ کو عشق و محبت مصطفی کی وافر خیرات نصیب فرمائے۔ دوستان عزیز وقار، ہم اللہ کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرہ انور پر دو چار باتیں کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو کیسا سنوارا۔ فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، الضحیٰ چاشت کے وقت کی۔ راجہ صاحب، اللہ ہو کر اس کی شان تو زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی گھٹیا چیز کی قسم اٹھائے، یہ اس کی شان کی زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی کم تر چیز کی قسم اٹھائے۔ والضحیٰ، اب چاشت کا وقت اس کے ہاں کو اتنا اہمیت کا حامل ہو گیا، وقت تو سارے وقت ہے نا،
تو چاش کے وقت میں اتنی اہمیت کیا تھی اور اس میں کیا مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ نے اللہ ہو کر اور خالق و مالک ہو کر اس وقت کبھی سوچا کہ یہ اس کی شان کے زیبا ہی نہیں کہ وہ کسی کم تر چیز کی قسم اٹھائے. اب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا بعض مفسرین گوئن از مراد الضحیٰ روز ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس الضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن کملی والے دنیا میں تشریف لائے. پھر فرماتے ہیں بعض مفسرین گوئن از مراد الضحیٰ روئے محمد اصغر. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس الضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الضحیٰ جو چاش کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور اس وقت کی قسم اٹھائی گئی. اچھا اس وقت کی قسم اٹھائی گئی یہ بات بڑی قابل غور ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس پر سیر حاصل بات کی ہے لیکن ان کا جملہ اگلا جملہ ہے وہ میں عطا کروں گا لیکن آپ اس پر غور کریں. چاش کے وقت کو اللہ پاک نے دو شانیں عطا فرمائی. چاش کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے اس کو اللہ پاک نے اس وقت کے چمکتے ہوئے سورج کو دو مقامات عطا فرمائے. ایک تو بندہ اس کے سامنے بغیر کسی جھجک کے کھڑا ہو سکتا ہے, بغیر کسی پریشانی کے کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی اتنی حدت نہیں ہوتی, اس کی اتنی گرمی نہیں ہوتی, اس کی اتنی شدت نہیں ہوتی کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہونے سے قاصر ہو جائے. یہ پہلا مقام ہے. اور دوسرا اس چاش کے وقت کے چمکتے ہوئے سورج کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ بندہ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے سورج بلند ہوتا چلا جاتا ہے نہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو مہینہ جا رہا ہے بیسیکلی یہ سردیوں کا مہینہ ہے. آج سے پیچھے 15-20 دن پیچھے چلے جائیں تو سردیوں کا زمیندارانہ جو حساب ہے اس کے مطابق سردیاں تو شروع ہو گئی ہیں لیکن آج بھی دن کو گرمی میں کھڑا ہوا نہیں جا سکتا تھا, اتنی سورج کی حدت تھی. جیسے جیسے سورج چاش کے وقت سے اوپر آتا چلا جاتا ہے نہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ اس چمکتے سورج کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ چاش کے وقت کے سورج کو اللہ نے دو مقامات عطا کیے, یا تو بندہ اس کے سامنے بغیر کسی پریشانی کے کھڑا ہو سکتا ہے یا اس کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے. اب جو علماء نے اور مفسرین کرام نے اس چاش کے وقت کو تشبیہ دی چہرے مصطفیٰ سے اور اللہ نے تو بات سمجھ آئی کہ چہرے مصطفیٰ میں بھی اللہ نے یہ رعنائی رکھی ہے, بندہ اس کے سامنے بغیر پریشانی کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور چہرے مصطفیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ بھی سکتا ہے. ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے ورنہ اس سے پہلے نبیوں کو ٹک ٹکی باندھ کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اخی یوسف اسبق وانا املق, اخی یوسف اسبق وانا املق, میرا بھائی جو مجھ سے پہلے یوسف علیہ السلام گزرے وہ اسبق ہے, وانا املق اور میں املق ہوں, یعنی ان کا چہرہ صباحت والا ہے اور میرا چہرہ ملاحت والا ہے. آپ ساری لغت کو چھانیے, آپ اہل تحقیق کو دیکھیے, آپ مفکرین کو دیکھیے, بڑی بڑی بات ہے اس پر. میں ان باتوں سے نکل کر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا وہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جس جملے نے ایمان کو تازگی بخشی ہے, جس جملے نے روح کو تسکین بخشی, جس جملے نے قلب کو اطمینان بخشا ہے. آپ فرماتے ہیں کون بھلا جانے کہ اسبخ والا چہرہ کون ہوتا ہے اور املخ والا چہرہ کون ہوتا ہے, ملاحت والا چہرہ کون سا ہوتا ہے, صباحت والا چہرہ کون سا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں صباحت والا چہرہ وہ ہوتا ہے جس کو بندہ تکے
سباحت والا چہرہ وہ ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، سباحت والا چہرہ وہ ہوتا ہے جس کو بندہ تکے نظر جما نہ سکے۔ جس کو بندہ تکے تو نظر جما نہ سکے۔ بولیے، اگر جم جاتی تو پھر انگلیاں نہ کٹتی، جمی نہیں تھی نا، لہذا وارفتگی میں انگلیاں کٹ گئی۔ یہ ہے سباحت والا چہرہ، اور ملاحت والا چہرہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ چہرہ ہوتا ہے جس کو بندہ ایک مرتبہ تکے تو پھر نظر ہٹا، اس کو ایک مرتبہ تکے تو پھر نظر۔ آپ کہیں گے مثال، سارے کفار مکہ اور روسائے مکہ نے میٹنگ کی، اب چہرہ نہ ہٹنے کی اس کی میں توجیہ پیش کر رہا ہوں۔ روسائے مکہ نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام بات سن، تو تورات پڑھا ہوا ہے، زبور پڑھا ہوا ہے، انجیل پڑھا ہوا ہے، بڑے علم پر تجھے دسترس حاصل ہے، ہم نے بڑے جتن کیے اس محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ زیر کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے۔ ہم نے کبھی مال و دولت کی آفر کی، کبھی سونا چاندی کی آفر کی، کبھی حسین دوشیزہ کی آفر کی، اچھے رشتوں کی آفر کی، بادشاہی کی، مملکت کی آفر کی۔ یہ ہماری ہر آفر کو ٹکرا رہا ہے۔ ہم عاجز آ گئے، اور یہ ہم عاجز آ گئے۔ عبداللہ بن سلام، ہم نے سوچا میٹنگ کر کے یار کوئی ایسا اہل علم بندہ اس کے سامنے بھیجو، کیونکہ وہ تو جو کلام کرتا ہے وہ بے مثال کلام ہوتا ہے، لاجواب کلام ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا کلام اپنا ہے بھی نہیں، میرے رب کا کلام ہے۔ تو کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کے سامنے جا کر علمی بحث مباحثہ کرے، علمی مناظرہ کرے، اور ایسے اشکالات و سوالات اٹھائے جن سے اس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز کیا جا سکے، نعوذ باللہ شکست دی جا سکے۔ عبداللہ بن سلام بھی چونکہ اپنے علمی گھمنڈ میں تھے، تورات، زبور، انجیل سب کچھ پڑھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام چلے گئے ان کے کہنے پر۔ جیسے ہی بارگاہ نبی میں پہنچے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور دور کہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ ملی، اور ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، بس پڑی تو پھر پڑی کی پڑی رہ گئی، زبان گنگ ہو گئی، سوال ختم ہو گئے، علم عاجز آ گیا، اور تکتے رہ گئے۔ کافی دیر جب لگی وہ روسائے مکہ سوچنے لگے، لگتا ہے کافی دیر ہو گئی ہے، لگتا ہے کوئی بات بن گئی ہے، بات بن گئی ہے، کوئی ایسی بحث چھیڑ دی ہے عبداللہ بن سلام نے۔ جب جا کے دیکھا وہ پیچھے جوتوں میں بیٹھا ہے، اور ٹکٹکی باندھ کے بددعا کے مکھڑے کو تک رہا ہے، بددعا کے مکھڑے کو تک رہا ہے۔ اور کسی نے گریبان سے پکڑ کے کہا، وہ عبداللہ بن سلام، ہم نے کس مسئلے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، اور تم ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ پیچھے مڑ کے اپنی جماعت کے لوگوں کو تکتا ہے اور کہتا ہے، واللہ ھذا الوجہ لیس الوجہ الکذاب، اللہ کی عزت کی قسم، جس چہرے کو تم نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھیجا تھا، خدا کی عزت کی قسم میں تو چہرہ تک کے یہ فیصلہ کر بیٹھا ہوں، یہ چہرہ کبھی جھوٹوں والا ہو ہی۔ یہ بددعا کا مکھڑا ہے، یہ بددعا کا مکھڑا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ تک لے، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ سارے رولے ہی تکنے نہ تکنے کے، یہ سارے رولے ہی تکنے نہ تکنے کے ہیں۔ جو تک لیتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں اس صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ جو دیکھتے ہیں پھر وہ اپنے جیسا نہیں کہتے ہیں، پھر وہ دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے میرے علی، کتھے میرے علی،
کتنے تیری سنا گستاخ اکھیاں، آئے گستاخ اکھیاں کتنے جا رہا۔ دیکھنے والا اگر صدق کے دل سے، بلکہ میرا ایک بڑا پرانا جملہ ہے، میں پھر آپ کو اس محفل میں دینے لگا ہوں، یہ میں بڑے وصول سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ بڑا اہل علم کا فکر دانش کا سٹیج ہے، آپ اس کو پلے میں باندھیں۔ میرے آقا کریم کو کسی کافر نے تکا ہی نہیں، میرے آقا کریم کے چہرے انور کو کسی کافر نے، یہ بولیں گے تو اگلا جملہ دوں گا، جیسے راجہ صاحب کہہ رہے تھے میں اگلا جملہ تب دوں گا کہ آپ بولیں گے میرے آقا کریم کے چہرے کو کسی کافر نے، بولے میرے آقا کے چہرے کو کسی کافر نے، اور جس نے تک لیا وہ کافر رہا ہی نہیں۔ میرے آقا کے چہرے کو کسی کافر نے، اور جس کافر نے تک لیا وہ کافر، بولیے جس کافر نے تک لیا۔ اچھا کمال کا جملہ پھر آگے راجہ صاحب آپ کے لیے، کہ جس کافر نے تکا وہ کافر رہا ہی نہیں۔ تو جس ماں نے رو کے زاری کی تھی، تیسرا دن ہے پیدا ہوا ہے، آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے۔ کسی کافر نے تکا تو وہ کافر رہا ہی نہیں، اور جس ماں نے زاری کی تھی کہ حضور تیسرا دن ہے، جوف کعبہ میں پیدا ہوا، بطن کعبہ میں پیدا ہوا، کعبہ کے اندر پیدا ہوا، بڑی متبرک جگہ ہے، بڑا حسین چہرہ ہے، زبان بھی ہلاتا ہے، کام بھی ٹھیک سماعت اس کے کرتے ہیں، اعضاء بھی سارے کام کرتے ہیں، مگر آنکھ نہیں کھولتا۔ فتبسم، حضور مسکرائے، فیقول، میرے آقا فرمانے لگے اسے مجھے دے دو، اسے مجھے دے دو، کیونکہ سب نے حضور کو تک کے اپنا کفر دور کیا، اور علی نے مصطفیٰ کو تک کے اپنے ایمان کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور یوں اپنے چہرہ انور کے سامنے کیا۔ اب میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں سوائے کے طور پر۔ علامہ ابن حجر مکی الہیثمی نے کہا کہ جب علی عالم شباب کو پہنچے، جوان ہو گئے، اور حضور صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علامہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے علی سے پوچھا، علی ایک بات تو بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ بھلا کوئی پہلے دن والے بچے سے بھی پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے نبی پاک نے پوچھا ہے تو پوچھ کے ہی بتا دیا، علی اپنے پہلے دن کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، امیر ہو تو پیچھے ہو، ایسا نہیں ہوتا، ہم غریبوں کا کیا ہے؟ پہلے دن کا ہو اور اسے اپنے پہلے دن کی کیفیت کا پتا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی دادے نے اپنے پوتے سے نہیں پوچھا، کبھی کسی نانے نے اپنے نواسے سے نہیں پوچھا، کبھی کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے نہیں پوچھا، کبھی کسی چچا داد بھائی نے اپنے چچا داد بھائی سے نہیں پوچھا، کبھی کسی باپ نے بھی اپنی اولاد سے نہیں پوچھا، لیکن محمد عربی نے عالم شباب میں جا کر سب صحابہ کو گواہ بنا کے علی سے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے حضور جانتے تھے کہ علی اپنا بچپن بھی جانتے ہیں۔ جب یہ پوچھا تو حضرت علی فتبسم، مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے آقا کیا پوچھتے ہیں، بس میں نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی تھی، میرے دل کی خواہش یہ تھی، میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ جب علی آنکھیں کھولے تو سامنے چہرہ مصطفیٰ، سامنے چہرہ مصطفیٰ۔ یہاں بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں، او ہو بچہ پیدا ہوا، ماں بھی کول اسی پر آنکھ نہیں کھولی، دادا بھی گیا پر آنکھ نہیں کھولی، نانی خوشی نہ کھولے نہیں، اس میں نانی کہتی ہے میں گئی تو آنکھ کھول لی، لیکن وہ علی کا چہرہ، علی کی آنکھ کتنی اعلیٰ مقدر والی تھی، جو کھلی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پہ کھلی ہے۔ یہ وہ توحا کا مکھڑا ہے۔ اب اس علی کے آنکھ نے جب پہلے دن دیکھا، پھر دیکھتے چلے گئے، اب دیکھتے چلے گئے تو شمائل ترمذی کی حدیث مجھے یاد آ گئی، حضرت مولا علی نے مصطفیٰ کریم کا پورا حلیہ بیان کیا۔
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا حلیہ بیان کیا، اور پورا حلیہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کہنے لگے لم اراہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے آج تک حضور سے پہلے بھی کسی کو حضور کی مثل نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد بھی حضور کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور سے پہلے کتنے آئے؟ علی کہتے ہیں میری آنکھ نے چونکہ مصطفیٰ کو تکا ہے اس لیے میری بصارت اتنی تیز ہو گئی، میں نے آدم سے لے کر آج تک دیکھ لیے، اور آج کے بعد قیامت تک جتنے آئیں گے تک لیے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے نہ پہلوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ بعد والوں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا،